میں حسن نثار ڈمی میوزیم سے آپ کے سامنے آ جاؤں اور نہیں کرنی مجھے یہ خوش آمدید وش آمدید، یہ انگریزوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے، مت سمجھاؤ مجھے۔ تسی نہ خوش آمدید کرو، اسی گھر جا کے اے سی لا کے سو جانے ہیں۔ مجھے کوئی گھر سے نکلنے کا شوق نہیں ہے۔ پھر کیوں آتے ہیں؟ میرا دوست ہے رئیس انصاری، وہ تو اس نے مجھے کہا میں آ گیا ہوں، یار رئیس کتنے پیج دینا یار۔ بات یہ ہے کہ آپ میرے کہنے پر آ گئے، آپ کی مہربانی ہے، لیکن اگلا ہفتہ جو میرے ساتھ گزرے گا، جو آپ نے میرے ساتھ کرنی ہے، وہ تو بہت بری ہونی ہے۔ آپ نے کہنا ہے مجھے کن جائروں میں لے آئے ہو، کن ان پڑھوں میں لے آئے ہو، تو آپ یہ جو معاملہ ہے گاڑی وغیرہ چھوڑیں، آپ ایک تانگا رکھیں اور ماسک پہن کے اس پہ پھرا کریں، نہ کوئی آپ کو نہ کچھ کرے گا۔ اور رئیس تو مجھے پیارا ہی بہت ہے۔ اور یاد ہے لال پور آیا تھا میرے پاس گھومنے کے لیے، روپے کی ہم جلیبی لیتے تھے، 1 روپے کی جلیبی، ٹانگے پہ بیٹھ جانا اور ٹانگا پورا لال پور ہمیں یوں پھرتا۔ چنگ بازار ہجے بھی وہ جگہ دے آلے دوالے انہوں نے تار لائی جتے تسی جلیبیاں کھا کے اتوں کوڑی چاہ پیندے تھے۔ جا یار رئیس، کھوتا ہی کھوج سٹتا ہی، سارے ناسٹیلجیا کی ایسی کی تیسی ہو گئی۔ ابھی یہیں سے گرم نہ ہو جانا، ان کے ساتھ بھی پہلی بات کی ہے گنرمی سے۔ نہیں گرم، میری بات مجھے نہیں آتا اپا غصہ۔ حسن میری بات او فردوس مجھے غصہ نہیں آتا۔ میری بات تو سن لے۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے غصہ نہیں آتا، اپنے الفاظ تو واپس لو۔ لال پور سے آیا تھا رئیس، کتنا خوبصورت تھا، آنکھوں کے ہلکے نہیں پڑے ہوئے تھے۔ اب دیکھو میری طرف دیکھو، کبھی دیکھا غصہ کرتے؟ میں تو ویسے ہی ڈر رہا ہوں، ادھر حسن نثار، ادھر محترمہ صاحبہ، اور تھپڑ نہ مار دیجیے گا مجھے۔ کبھی میں نے تھپڑ نہیں مارا، سن لے، معزز لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں، تھپڑ وہیں پڑتا ہے جہاں ضرورت ہوتی وہاں تھپڑ نہیں پڑتا، یہ تصحیح کر لے کسانے پڑتا ہے۔ اچھا رئیس کے ساتھ میری بے تکلفی چلتی ہے، میرے تو چھوٹے بھائیوں کی طرح، لیکن یہ ہمارے بیورو چیف ہیں جیو نیوز کے۔ سر اب مجھے اجازت ہے کچھ سوالات کرنے کی؟ طبلہ بجانے لگی ہو، اجازت ہے؟ آپ اپنی یہ غلامانہ انگریزوں والی سوچ کو اٹھا کے پھینکے ڈسٹ بن کے اندر۔ سر آپ بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے۔ میں سن نہیں سکتا آپ نے کیا کہا ہے۔ سر آپ واقعی نہیں سن سکتے۔ میں ڈورا ہوں اس لیے نہیں سن سکا ہوں۔ اچھا پھر یہ بتاؤ رئیس، یہ جو دوزخ کا دروغہ ہے یہ سہیل وڑیچ کا دوست ہے، اسے جو ادھر خط آتے ہیں غیب سے، اب کسی کی چڑیا ہے، کسی کا طوطا ہے، کسی کی مینا ہے، آگے آگے لگ رہا ہے کوئی بندر بھی بیچ میں آ جائے گا، مختلف سورسز کے نام ہیں۔ ایک خبر بریک کرا، ہاں آپ کسی دے کلاں تے بھی جاوے انہوں نے کوئی شے چک لے آندی ہے۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ تو کلاں دی دری اتھوں نہیں لے کے ہی آپ۔ اصل میں بہت شرمسار ہو رہی ہوں بات کرتے کیوں، ہوئے۔ کس بات پہ شرمسار؟ یار پروٹوکول کوئی شے ہوتی ہے، رئیس کا آپ نے تعارف کروایا، اس کی تو ضرورت نہیں تھی، کو خیال کرتے ہیں کون آیا بیٹھا ہے، ناظرین کو بتاؤ میرے بارے میں۔ اوہ جتنی بدتمیزی ٹی وی پہ کی اس کے بعد اب بھی کوئی تعارف کی ضرورت ہے؟ اس نے بدتمیزی کیا کہوں میں، کیا کون ہمارے ساتھ بیٹھا ہے؟ سب سے بڑا باکسر؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ تو یار میں تو، مجھے کب آتا ہے غصہ؟ میں نے ہاتھ تو نہیں اٹھایا۔ نہیں آپ کو غصہ کرو۔ بچپن میں چپیڑا والی کبڈی تو نہیں کھیل دے رہے تھے؟ اس کو ذرا اٹھا دو، میرے پاس کو معززین بیٹھے ہیں، یہ کہاں سے بلا لیا، کون ہے یہ؟ یہ طوفان رشید ہے، ٹریول ہسٹورین ہے۔ اے ٹریول ہسٹری دا کنوں دس رہے ہو؟ ایک دن نانی دے پنڈ تو اگے نہیں گئے۔ اچھا رئیس، یہ بجٹ کے بعد اب کیا دیکھتے ہو، کیا تبدیلی آنے والی ہے؟ جو میری اطلاع ہے، احتساب بھی بہت تیزی سے آئے گا، اور پنجاب میں بیوروکریسی اور چینجز ہوں گی، کچھ وزارتیں بھی تبدیل ہوں گی ان کے پورٹ فولیو، اور جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے جو جہانگیر ترین ہیں، جو ان کے بہت قریب وزیر تھے، ان کی بہت کھینچا تانی ہوگی، وہ سمجھ رہے ہیں کہ خاموش ہو گیا، اب جہانگیر ترین کو کچھ نہیں کہنا، لیکن جو میری انفارمیشن ہے اب وہ پوری طرح کھینچ لے گا۔ یار وہ صرف کھینچی جائے گا یا 4 پیسے بھی انہوں کو اکٹھے کرے گا؟ کتنا پاگل آدمی ہے، اور کھچا کھچائی کس لیے، کوئی جانوروں کی ہو رہی ہے اور پیسوں کے لیے ہو رہی ہے؟ اور پیسہ اتنا کھینچ کے کیا کرنا، پہلے ہی جہانگیر ترین سے کافی کچھ کھینچا ہوا ہے۔ انصاری صاحب، فنڈ ریزنگ کے دوران جب عمران خان زیادہ بیزی ہوتے تھے تو سنا ہے کہ ان کی جگہ آپ آٹوگراف دیا کرتے تھے۔ بس یہ کہہ لیں کہ وہ وقت کا تقاضا تھا، بچوں کو خوش کرنے کے لیے تھا۔ سر اب کر لیتے ہیں آپ عمران خان کے سائن؟ جو اس وقت عمران خان سگنیچر کرتا تھا وہ میں اب بھی کر کے دکھا سکتا ہوں۔ یہ ذرا کیمرے میں بھی دکھا دینا۔ یہ اس طرح عمران خان سگنیچر کرتے تھے۔ دستخط تو بالکل خان صاحب کے ہیں، لیکن رئیس صاحب یہ سائن کر کے وزیروں کی چھٹی نہ کرو۔ ویسے رئیس صاحب ایک پرچی نا مجھے بھی سائن کر کے دے دیں۔ کیوں؟ آپ کو کسی اچھے سے دماغی ڈاکٹر کو دکھانا۔ اصل آپ کو تو آتا ہے نا ہلکا پھلکا غصہ،
مجھے پھر زیادہ غصہ آ جانا ہے, بات بڑھ جانی, سمجھا لے. میں تو کہتا ہوں توڑ ہی دو اس کا. حقیقت لیں گے آپ تو وزیر آئیں گے تو اپنے کار آئیں گے. اچھا پھر اسی بھی کسی کو کٹ نہیں ہے. حسن میں پھر اٹھو, چوڑیاں نہیں پائی ہیں اسی. رئیس آپ ہی بات کرو, پھر دیکھو بدنامی ہماری ہوتی ہے. یہ دیکھیں کیسے چڑچڑ باتیں کیا جا رہا ہے. یہ پھر کلپ چلنا شروع ہو جائے گا, آگے بڑی مشکل رکا ہے. انصاری صاحب کس کی اردو زیادہ بہتر ہے, بلاول بھٹو یا مراد سعید؟ وہ سندھی میں اردو بولتے ہیں, وہ پشتو میں اردو بولتے ہیں, تو دونوں کی اردو بس سمجھ آ جاتی ہے. ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ ترجمان کا خوش لباس ہونے کے ساتھ ساتھ خوش اخلاق اور خوش الہان ہونا بھی ضروری ہے؟ مجھے کب بد اخلاقی کرتے دیکھا, کینیا کی باندھ رہی ہے. لوگ تو میرے پاس بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں, سڑیے کہیں کی. آپا سیاست نے آپ کو وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا ہے, آپ نے کبھی سوچا ہے اپنے بارے میں؟ کیا پھکی کلفی جیسا منہ اور مجھے بوڑھا کہہ رہی ہے. شرم کر کچھ, میں تو اب بھی جوان ہوں. 4 پائی ستے بندے سمیت چپ کے چھت پہ چڑھا لیتی ہوں. آپ یوگا کیا کریں, اس سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا. اب یہ مشورے دے گی مجھے مینڈ کی؟ جو خوراکیں میں نے کھائی ہیں ساری زندگی تجھے نصیب نہیں ہو سکتی, اور میری فٹنس ایسے ہی نہیں ہے, یوگا کے مشورے مجھے دے رہی ہے. آپا کر دیے یوگا, ویکھے نہیں نیوز کلپ دے وچ مار مار کے وہ بیچارے نوں کسے یوگا نہیں چھڈیا. یہی تو کہہ رہی ہوں, بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو جائے, آئے دن کلپس وائرل ہوئے. اوے آپا جی جنی جان ہے ٹکر مار کے قلعے دی کندھ ڈیگ سکتی ہے. چپ کروا حسن, کیا دیکھے جائے. میں تو اس سے لڑکا ہی نہیں سمجھتا. یہ لال رنگ کی شرٹ پہن کے یہ دیکھو تو ذرا, یہ حرکتیں ہیں لڑکوں والی. اچھا وہ آپ کی بات سن کے ہنسے جا رہا ہے, تیری بےزتی ہوئی ہے بے شرما. میں کیا میں کہہ رہا ہوں ہاتھ پیچھے کرو, اس کی انگلی میری آنکھ میں لگے گی. اس وقت سے برداشت اب یہ ہاتھ چلا کے کیجیے گا, دوبارہ نہ میرے ساتھ کیجیے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں حسن صاحب آپ کا لحاظ کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں دیکھو کیا کر لے گی. ایسا بول, میں ایسا انصاری صاحب کون زیادہ خوش خوراک ہے, عمران خان یا نواز شریف؟ عمران خان کو زیادہ خوش خوراک کہہ لیں. خان صاحب کا جو ٹائم کھانے کا آتا ہے, جب کھانا شروع کریں تو پھر آپ آدھے گھنٹے جو ہے نا انتظار کریں, پھر وہ کھانا پھر دونوں ہاتھوں سے کھاتے ہیں. وہ ماشاءاللہ زیادہ خوش خوراک ہیں نواز شریف سے. زندگی کیا ہے؟ اور ٹک ٹاک پہ ناچتے ناچتے تم لوگ مدبر کب سے ہو گئے ہو. یہ زندگی کیا ہے؟ اوہ زندگی گونگے کی فریاد ہے, زندگی پٹھی پڑی ہوئی چال ہے, زندگی بھینس کی جگالی کا نام ہے. اسے سیریس نہیں لیتے, زندگی کے مزے لیتے ہیں. Any other question? سر موت کیا ہے؟ موت ایک ایسی ابدی اور مستقل حالت کا نام ہے جس میں کسی کا اچھا برا ہونا میٹر نہیں کرتا. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਸਲੈਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਫੱਟਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. 4 تے نہیں پتہ, 4 سلپا تینوں. آپ کن کے ساتھ سر کھپا رہے ہیں؟ جب خان صاحب نے کہا تھا کہ حقیقی سکون قبر میں ہے, ان جاہلوں کو تو وہ بات بھی سمجھ نہیں آئی تھی. ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਉਹੀ ਥਾਂ ਰਹਿ گئی ہے ਸਕੂਨ ਲੈਣ ਦੀ. اوے موٹی کھلڑی والے بات کو سمجھا کرو. اوے قبر میں نہ بجلی کا بل ہوگا, نہ گیس کا بل ہوگا, اچھا, نہ بچوں کی فیس ہوگی, اچھا, نہ جہیز, نہ روزگار, نہ راشن کی فکر. اچھا موڑ مینوں آج ہی لائے چلو. لے تو جائیے, رہنا سپانا پینا ہی. خوشی کیا ہے؟ خوشی کیا ہے؟ اور تو جیسی لڑکیاں خوشی کی تلاش میں شوہر کو کلاش کر دیتی ہیں اور پھر کہتی ہیں شوق نہیں پورے ہو رہے. خوشی کے لیے کوئی کھمبا نہیں اکھیڑنا پڑتا. کسی کا اچھا لباس دیکھ کر بھی خوش ہوا جا سکتا ہے, پر ہونا نہیں ہے, سڑنا ہے. اے لباس پایا ہویا یا ٹنگیا ہویا؟ بکواس نہ کرو. نہیں, دکان تے. سر ایک سوال اور کرنے کی جسارت کروں؟ اس کا مجھے کوئی جواب نہیں. تو جسارت کریں گے تو حرارت پیدا ہوئے گی. سر آرزو کیا ہے؟ آرزو ایک بہانہ ہے زندگی ٹپانے کا. ہائے کدرے اے منو مل جائے, ہائے او منو مل جائے, کاش منو ہے مل جائے, مل جائے, ہائے کاش کوئی اور لب جان. یہ ہے آرزو. جو بھی نہ لبے پھر بندہ دوستاں جو بیٹھ کے کہندا ہے میری تے آرزو ہی مر گئی. اچھا انصاری صاحب کون زیادہ بہتر وزیر اعلیٰ ہے, بزدار یا شہباز شریف؟ دیکھیں اگر اب ایمانداری سے پوچھا جائے تو پھر تو شہباز شریف بہتر وزیر اعلیٰ ہے, کیونکہ وہ شہباز شریف جو ہیں وہ ان کو سیاست میں آئے کتنا عرصہ ہو گیا. گزار صاحب کو تو آئے 3 سال ہونے کو ہیں. پہلے وہ تحصیل کی سطح پر سیاست کرتے رہے, اب وہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے.
तो लेकिन अगर तजर्बा देखें तो फिर वो बेहतर वज़ीर आला अगर चुनाव करना तो फिर शहबाज शरीफ। मेरे आने के बाद बुज़दार की कारकर्दगी इस बताना, पहले की बातें किए जा रहे हैं आप। हाँ, इनके आने के बाद तो बुज़दार साहब को और चुप लग गई है। कौन ज्यादा हुस्न परस्त है, शहबाज शरीफ या फिर नवाज शरीफ? सब हुसन परस्त है, मैं भी हुसन परस्त हूँ, सब हुसन परस्त। हुसन परस्त है चंगी गल है, लेकिन हर वेले ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए हुसन नूं लपेट ही लईए। दुनिया की सोच बड़ी महदूद है। हुस्न किस लिए होता है? देखो अपनी आंखें रोशन करो, खोपड़ा रोशन करो। अच्छा अंसारी साहब, पंजाब असम्बली में सबसे ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस कौन है? देखिए, अगर आप ख़वातीन के हिसाब से बात करें तो तमाम ख़वातीन ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं, लेकिन मेरी साथ मोहतरमा बैठी। ये तो फितरी हुस्न है। अंसारी हिना परवेज भट्ट का नाम लो ना। नहीं, इस तरह तो हिना परवेज भट्ट हैं, उस्मा बुखारी हैं, और भी बहुत सी हैं। तो लेकिन आपका कमाल अपना है। बेशक असम्बली में नहीं जा रही, लेकिन आप तो वज़ीर के बराबर तो हैं। 2.5 घंटे पार्लर पे जाती हैं, वहाँ असम्बली के अंदर शीशे निकाल निकाल के यूं यूं कर रही होती है। मुझे कभी देखा ऐसे करते हुए? ये तो नेचुरल है। मेकअप महंगी तेरी वजह करके होया है। अच्छा, ये गुफ्तगू तो रईस होती रहेगी हमारी। ये आज हमारे साथ मैडम नूर जहान की एक बहुत बड़ी फैन मैडम मजबूर जहान आई हुई है। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਰਕਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੜੇ ਹਰੀ ਸਾੜੀ ਬੰਨੀ, ਲੱਗਦਾ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਬਾਂਦਰੀ ਫਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ 2 ਮਿੰਟ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇ, ਰਾਤੀ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਘਰੋਂ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਕੋ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।